السلام علیکم ناظرین، ڈان کے عید اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج عید کا دن ہے اور یقینی طور پہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ڈان کی جانب سے بھی آپ کو ڈھیروں ڈھیر عید کی خوشیاں مبارک۔ آج کا پروگرام یقینی طور پہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس میں ہم حالات حاضرہ کو زیادہ ڈسکس ڈبیٹ نہیں کریں گے، اگرچہ ہماری مہمان شخصیت ایک سیاستدان ہی ہیں، لیکن آج ہم ان سے ان کی نجی زندگی سے متعلق، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ سیاستدان ہیں، لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی اپنی ایک انڈیویجول لائف بھی ہے، وہ کیسے گزارتے ہیں اور ان کا جو پولیٹیکل کریئر ہے کیسے انہوں نے سٹارٹ لیا، کیسے یہاں تک پہنچے، اس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو بڑی لائٹر سائڈ پہ ہوگی، ڈرائنگ روم گاسپ ہوگی، آپ اس کو ہوپ فلی انجوائے کریں گے۔ لہٰذا حالات حاضرہ سے متعلق دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہم سے توقع نہ رکھیں کہ آج کے دن آپ کو یہ بتائیں گے۔ تو آج کے ہماری مہمان شخصیت ہے قابل احترام گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ حلقے کی سیاست کرتے ہیں سر، عید یقینی طور پہ ہوتا تو ایسے ہے کہ بڑا ایک تہوار ہے جس میں آپ نے گاسپ کرنی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن سیاستدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن بھی فیملی کے لیے ٹائم کم ہوتا ہے، ہلکے کے لوگوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسا گزرتی ہے آپ کی بھی عید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر صاحب بڑی مہربانی، اور سب سے پہلے آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور آپ کے دیکھنے والوں سننے والوں کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں، جب ہم بیٹھتے ہیں تو آپ نے بھی انٹرو میں کہا کہ پاکستان میں جدھر بھی بیٹھے جو بھی بیٹھے، بغیر پالیٹکس کے جو ہے وہ بات نامکمل ہی ہوتی ہے۔ نامکمل رہتی سکین۔ آپ جو بھی چاہے وہ غیر سیاسی لوگ بھی ہوں تو ڈیفینیٹلی وہ ڈسکشنز بھی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اور آپ کا بھی علاقہ ہے، کیونکہ ہمارا تو ایک کہیں کہ زیادہ دیہاتی علاقہ ہے، تھوڑا شہری علاقہ ہے جی۔ تو میرے والد صاحب کے ٹائم سے ہمارا یہ ایک روٹین رہی ہے کہ پہلا دن تھوڑا سا ہمارا فری ڈے ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹھیک ہے، فیملی وغیرہ کو دے دیں۔ سیکنڈ تھرڈ ڈے جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں جو کہ شاید سال بھر نہ ملے ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں سے وہ ایک ابھی بھی چلتا ہے کہ وہ لوگ گاڑیاں بھر کے، فلائنگ کوچ ڈاٹ سے بھر کے سٹی کی طرف آتے ہیں، قافلے در قافلے، اور سٹی والے لوگ محصور ہوتے ہیں دوسری بالکل ایسے ہی ہے، ان کا قبضہ ہوتا ہے شہر کے اوپر۔ تو بس وہ آتے ہیں، وہ عید مبارک مطلب ہم سے بھی کرتے ہیں، باقی لوگوں کے پاس بھی جاتے ہوں گے، اور پھر وہ دریا سندھ کا چکر لگایا، یا پھر جو ہے وہ سٹی کے اندر جیسے ہوتے ہیں۔ تو دوسری چیز ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی جو ہے وہ جیم پیک ہوتا ہے، سمجھے صبح سے شام تک ہی لوگوں سے ملاقات ہے یہ وہ، اور یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پورا سال نہیں ملے تو اس دن آ کے ملاقات ہو جاتی ہے، علاقے کا بھی حال حوال ہو جاتا ہے، ساری چیز ہوتی ہے۔ تو دوسری چیز یہی ہوتا ہے پہلے دن تھوڑا بہت جو ہے، لیکن اس دن عید مبارک، خیر مبارک، یا پھر مسائل لے کے آتے ہیں کہ جی کنڈی صاحب میری درخواست ہے، میرے بچے کی تعلیم کا ہے، کسی کا ملازمت کا ہے، کسی کا کچھ اور ہے، سارا چلتا ہے۔ دیکھیں علاقے کا بھی حال حوال ہو جاتا ہے، اور گپ شپ بھی ہوتی ہے، ساتھ کام بھی ہوتے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں غنیمت سمجھتے ہیں جو لوگ پشاور نہیں آ سکتے، آگے پیچھے نہیں آ سکتے، تو ان کو موقع ہوتا ہے وہاں پہ کہ مل لیتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ عید پہ بھی ڈیفینیٹلی تو ایسا تو نہیں کہ کنڈی صاحب اس دن بھی ایس ایس پی کو کال کر رہے ہوتے ہیں، کمشنر کو کال کر رہے ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب کبھی کبھی کوئی بہت ہی ایمرجنسی ایشوز ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی ایمرجنسی ایشو ہوتے ہیں۔ اگر نارمل ایشوز ہوتے ہیں پھر اس کو زیادہ وہ نہیں کرتے، عید کے بعد کر لیں گے، لیکن جو ایمرجنسی ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کال ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے ریجن میں اور ہمارے خاص کر ہمارے علاقے میں جو سچویشن چل رہی ہے لا اینڈ آرڈر کی اور باقی چیزوں کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اب یہ بھی ہو رہا ہے، میں نے کچھ 2-3 سال سے بھی نوٹ کروں کہ وہ سیاستدانوں کے پاس خاص کرانے سے بہت مطلب ہے کہ آتے ہیں لوگ کافی زیادہ، پھر بھی تھوڑے سے کتراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کل تو ہم بھی ایسے ہیں کہ ہم جس کے پاس جائیں یا جو ہمارے پاس ہے وہ ہم سے جو ہے وہ تھوڑا سا دور بھاگتے ہیں، ڈسٹنس پہ رہتے ہیں تھوڑا سا، جو حالات چل رہے ہیں بالکل ایسے، اس کا تقاضا بھی ایسا ہے، احتیاط برتنی چاہیے، زیادہ پر ہجوم جگہوں پہ جانا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن تھوڑا سا انفیکٹ سیاست گویا کہ کیونکہ فیملی میں رول ماڈل سے آپ کے والد صاحب نے انتخابی سیاست کی، اس کے علاوہ بھی بڑے میونسپل کمیٹی میں ہم یاد ہے منو خان صاحب چیئرمین ہوا کرتے تھے، تو کنڈی فیملی کیونکہ چوتھی خیال میں نسل، تو تیسری نسل تو ڈیفینیٹلی ہوگی کہ آپ سیاست میں ہیں، تو گھر میں رول ماڈل مل گیا تو پھر فیصلہ کیا کہ میں نے بھی سیاست کرنی ہے، یا نہیں آپ کو لگا کہ بھائی کوئی اور بھی وجوہات تھی جس کی وجہ سے آپ اس طرف آئے ہیں؟ دیکھیں جس گھر میں ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کے سارے بچے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں یہی ہے نا، بالکل ہوتا ہے ایسے، اور پھر وہ بچے ڈاکٹر بن جاتے، پھر اسپتال اپنا بنا لیتے ہیں، آپ کو سول سروس میں تو بچے وہ سی ایس ایس پہ شروع ہو جاتے ہیں، جو فوجی ہوتے ہیں وہ فوج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جو انجینئر ہوتے ہیں۔ تو شروع سے بس مجھے ایسے ہی شوق تھا، اور بس جب میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی پھر میں پالیٹکس میں، والد صاحب بھی تھے، والد صاحب کو تو خیر میں نے دیکھا تھا، میرے نانا بھی رہے ہیں بھٹو صاحب کی کیبنٹ میں، دادا میرے رہے ہیں، پھر
فیملی کے آپ نے بتایا کزنس، والد صاحب کے کزنس رہے ہیں. بالکل ایسے میرے والد صاحب جو تھے وہ پہلی کے پی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر رہے 1932 میں. صحیح. تو بس ایک فیملی میں آ رہا تھا، بس شوق تھا اور چلا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں. تو انتخابی سیاست کتنی کو مشکل ہے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کے اندر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تو بڑی ہوتی ہیں، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسان کام ہے کہ بڑا جان جوکھوں کا ہے؟ اس وقت جو ہے انتخابی سیاست بہت مشکل ہو چکی ہے. دیکھیں پہلے ہمارے علاقوں میں، ہمارے دیہاتوں میں یہ ایک ہوتا تھا کہ گروپ بندیاں ہوتی تھیں، چیزیں ہوتی تھیں جو ہمیں پتا ہوتا کہ بھئی میرے ساتھ جو ہے نا تو میرا اوپوننٹ جو ہے وہ شرائع صاحب کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہو، کیونکہ لوکل میں چلتی ہے. یقیناً. اور پھر یہ چیزیں بھی ہوتی تھیں کہ لوگ جو ہیں بس اگر ایک گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو بس ادھر ہیں، باقی آگے پیچھے نہیں جاتے. اب یہ چیزیں بھی ہیں کہ آگے پیچھے بھی جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. اور اربن ایریا میں ہر کسی کے اپنے ہے، اگر وہ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کی وائف کی مرضی ہے جس کو ووٹ کریں. تو چیزیں تھوڑی سی، کیونکہ آج کل کی دنیا میں جو ہے وہ موبائل آ گیا ہے، موبائل پالیٹکس سمجھ آ گئی ہے، سوشل میڈیا، سوشل میڈیا پالیٹکس آ گئی. گئی ہے. پہلے آپ ہمارے طرف یہ رواج تھا کہ دیہات سے جب لوگ آتے تھے ہماری طرف کچہری میں پھرتے تھے، شام کو جب جاتے تھے پھر بتاتے تھے کہ یار سٹی میں یہ تھا، یہ پولیٹیشین ملے، یہ چیز تھی. سارا شام کو جیسے چوک پہ جا کے وہاں پہ ڈسکشن ہوتی تھی. ابھی تو آپ گھر سے نہیں نکلا، بسترے میں ہوں گے تو آپ کو موبائل میں سب کچھ پتہ چل جائے بالکل سب کچھ یہاں سے لے کر وہی تک کیا کچھ ہو رہا ہے سب کچھ معلوم ہو رہا ہے. وہ میں ایک مثال سناؤں، ایک لائٹر بورڈ پہ ہمارے جو ہے وہ شوگر مل جو ہمارے علاقوں میں نئی بنی، جی جی. تو ہمارے ایک شوگر مل میں ہمارے ایک نے کین مینیجر تھا، اس کو بڑا سیاست کا شوق تھا. اچھا اچھا. تو ہم بھی جب تھے ینگ پالیٹکس والے تو کبھی کبھی ہم جاتے تھے، شوگر ملس کے ایشو ہوتے تھے، تو کہتے ہیں چھوڑو پہلے تھوڑا سا سیاست ڈسکس کرتے پھر. ٹھیک ہے. تو مجھے بتاتے کہ ڈی خان کے زمیندار کے متعلق، کہتے ڈی خان کے زمیندار ہے نا، یہ صبح جا کے گنے کو پانی لگاتے ہیں، یہ نہیں دیکھیں کتنا پانی لگانا ہے کتنا نہیں لگانا، وہ نہیں کرتے، بس لگا دیا تو لگا. اور چائے کے ڈھابے پہ جاتے ہیں، ہوٹل پہ، ادھر جو ہے وہ چائے منگاتے ہیں 2 کپ، دونوں بیٹھے ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں، اور یو ایس سے شروع ہوتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو ڈی خان پہ پہنچتے ہیں. اچھا ڈسکشن شروع ہوتی ہے آگے ڈی خان پہ. اور کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ میری جو ہے فصل جو ہے نا کھیت پانی بہہ گیا ہے، کیا ہو گیا، کہتے ہیں یہ ان کو نہیں ہے، کہتے ہیں یہ جو ہے نا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں سیاست ایک بڑا مرغوب قسم کو، معروف قسم کی ڈسکشن کے لیے ٹاپک ہے ایک طرح سے. دیکھیں آپ دیکھیں ہے تو صحیح، اگر آپ دیکھیں ڈی خان میں بہت سے پولیٹیشنز آئے ہیں اور اچھا انہوں نے نام کمایا اور اچھا انہوں نے اچھی سیٹوں پہ رہے ہیں. ساؤتھ آف کے پی میں اگر دیکھا جائے بنو اور کوہاٹ اور ڈی خان میں سے، تو میں خیال ڈی خان کو آپ نمبر 1 ہی کریں گے. دیکھیں اس وقت اگر آپ جس پولیٹیکل پارٹی میں دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کے جو ہے وہ ہیڈ وہاں سے ہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی وہاں سے موجود ہے. بالکل. تو آف اینڈ آن پالیٹکس میں ڈی خان جو ہے وہ ہمیشہ گردش میں ہے. گنڈاپور فیملی سے چیف منسٹرز رہے ہیں، پھر آپ کی فیملی سے منسٹرز رہے ہیں، بولا کنڈی صاحب رہے ہیں، محمود صاحب رہے ہیں، بڑے مطلب ڈی خان میں بڑے جو ہے نا وہ غالباً میرے خیال میں 2 3 4 چیف منسٹر ڈی خان. بالکل ایسے بالکل. اور آپ گورنر کے عہدے پہ اس وقت آپ ہیں. ایون کہ میں دیکھ رہا تھا، میں بات کر رہا تھا اپنے ٹیم سے کہ ویر پرکاش ملک جو آرمی چیف رہا ہے انڈیا کا، اس کی پیدائش پوٹے کی ہے. 1946 میں پوٹے میں پیدا ہوئے تھے وہ آپ کے علاقے کے ساتھ کا علاقہ. بالکل. اور میں مجھے والد صاحب بتاتے تھے کہ ایک کوئی انڈیا کا ایک اور بھی آرمی چیف تھا، ایک انٹرویو اس کا چل رہا تھا، انہوں نے مجھے بی بی سی میں، اور انہوں نے بتایا کہ میں ٹانگ سے گل امام سے اترتا ہوں. گل امام کے علاقے سے. وہ میں ایک دفعہ گیا تو کچھ 1 2 چینل سے مجھے کوئی انڈینس ڈی خان کے انڈینس جو ہے نا وہ اچھا اس اوریجن کے تھے وہ لوگ. تو میں دہلی ایک دفعہ گیا ہوں. اچھا. تو ان کو میں نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں، تو انہوں نے وہاں پر ایک ہائی اسکول تھا، بہت بڑا اس کا گراؤنڈ تھا. اچھا. اس کے اندر انہوں نے مجھے بلایا تھا، اور رمضان کا مہینہ تھا، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا. اچھا. تو میں نے کہا ڈیفینیٹلی انہوں نے بلایا، انہوں نے کوئی چائے یا پانی. تو میرے ساتھ لندن میں 1 2 دوست پڑے تھے، وہ انڈین تھے اور دہلی میں تھے، ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا جب میں جا رہا تھا ادھر ہی تھے. تو ان کو میں ساتھ لے گیا، میں اگر انہیں کوئی چائے شائے کی کم از کم کوئی پینے والا تھا نا، میں تو وہاں پر وہ ان کا ہائر سیکنڈری اسکول تھا، سارے بچوں کو نے بلایا تھا گراؤنڈ میں، سب کو اکٹھا، ان کے پیرنٹس کو بلایا ہوا تھا، فیملیز آئی ہوئی تھی. تو وہاں پر میں نے اسپیچ بھی کی، تو سب سے ملے، میں 2 3 گھنٹے وہاں پہ گزارے. پھر انہوں نے مجھے 2 3 جگہ دیکھے، انہوں نے جو وہاں کے جو محلے تھے نا، ان کا بھی ڈی خان کے محلوں کی طرح نام تھا. اچھا نام ایسے رکھا وہی تھا. مندر بھی کیول رام جو ہے کیول رام والا بالکل انہوں نے رکھا ہوا تھا. بلکہ میں نے اس وقت لکھا بھی تھا اس وقت کہ اس کو جیسے ہم سسٹر سٹیز کرتے ہیں، تو وہ ویسے ہی مطلب ہے کہ. اور جب میں ڈپٹی اسپیکر تھا تو میں اپنے اسٹاف افسر جو میرے ابھی بھی ہے، اس کو میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے انڈیا ویزوں پہ نہ پکڑا گیا تو ایسے نہیں پکڑا، کیونکہ ہمارے ڈی خان اکثر لوگ آتے تھے،
شادیاں ہوتی تھیں یقیناً نا تو ہم ڈیو لیٹر دیتے کہ یار ان کی شادیاں یہ شادی کا کارڈ ہے تو ان کو ویزا دے دیں. بالکل تو میرے خیال میں سب سے زیادہ اس 5 سال میں میرے لیٹر انڈیا ایمبیسی کے ویزے کی سفارش کے لیے. ڈیوائڈیڈ فیملی جو تھی ڈیوائڈ فیملی سی آ رہے تھے جا رہے تھے تو بڑے میرے پاس آتے میں کہہ رہا ہوں میری وجہ سے اگر آپ فیملی مل سکتی ہیں شادی پہ جا سکتے ہیں تو میں نے کہا جاؤ. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ کوئی لگتا ہے انفیکٹ سیاستدان نہ ہوتے تو کچھ اور کسی پروفیشن میں ہوتے, علاقے کی لوگوں کی اور زیادہ بہتر خدمت کی جا سکتی تھی کہ نہیں جس پروفیشن میں آیا ہوں بہترین ہے اور اسی میں جو کچھ کر رہا ہوں آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ. دیکھیں پالیٹکس بھی ایک خدمت کا نام ہے, اور اگر میں پالیٹیشین نہ ہو تو شاید میں وکیل ہوتا. پھر میں نے لا کیا تو پھر اپنے اس پروفیشن میں مطلب ہے کہ چلتا. تو اب پالیٹکس میں تو پالیٹکس دیکھتے ہیں کہ پالیٹکس بڑی مشکل پاکستان کی ہو چکی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا. جی لیکن جب تک چلا سکتے ہیں چلائیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. لیکن ہوتا ہے نا ایک تو ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی ہوتی ہیں, فیملی کے اندر بھی ہوتی ہیں. آپ پوزیشنز پہ رہے ہیں, ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں اس ملک میں نیشنل اسمبلی میں, اور آپ اس وقت گورنر ہیں. توقعات ہوتی ہیں, پوری کر پاتے ہیں یا لوگ فیملی کے اندر ناراض پھرتے ہیں کہ کنڈے صاحب آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہمارے لیے, اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں. 100% ہے. دیکھیں جب میرے کزن تھے تو بہت ایسی باتیں کرتے جیسے آپ نے کہا جیسے صحیح تو خود بن گیا تھا. اچھا جب بن گیا اس سیٹ پہ جب بیٹھا تھا میں کب کروں نا یہ بات کرتے تھے کہ اب جیسے آپ ہیں ڈی خان جاتے ہوں گے تو لوگ بولیں گے جی آپ تو بڑے چینل میں ہیں تو ہمیں بھی کوئی بالکل ایسے مجھے کچھ ملتے ہیں کہتے ہیں مجھے جو ہے نا فلاں اینکر کے ساتھ لگا دیں. بالکل ایسے میں کہا بھائی تم نے ماس کمیونیکیشن کی اس اینکر کے ساتھ لگانا یا کوشش کرتے ہیں وہ باقاعدہ ٹیم ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ فلاں نام جو 2-4 بڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں شرعی صاحب کے ساتھ مجھے لگے. اب آپ جب گاؤں جاتے ہوں گے آپ کے پاس 5-6 لوگ آتے ہوں گے کہ جی مجھے اپنے ساتھ جو ہے نا کسی ٹی وی پروگرام میں ایڈجسٹ کر دیں یا اپنے ساتھ وہ لے لیں. تو یہ چیزیں دیکھیں یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں بہت سے علاقے ہمارے علاقے میں پہلے بچیاں تعلیم نہیں کرتی. اب ہمارے گھر کی یونیورسٹی ہے, ہر گھر میں ایم ایس سی بچی موجود ہے, PhD بچی موجود ہے. انفیکٹ کہ میں نے ابھی دیکھا میں جب وزٹ کرتا ہوں میں نے ابھی ٹرائبل کی بچیاں دیکھی ہیں. اچھا وزیر مسعود ٹرائب باقی ٹرائبس کے وہ بچیاں بھی CSS کر رہی, کوئی AC مطلب جونیئر اس پہ تھی اور کوئی اس میں ہاں آفیسرز بن رہے. دیکھیں اب ڈاکٹرز اور ان کا تو پرابلم ڈاکٹرز کا نہیں ہوتا کہ آپ اگر ڈاکٹر کو جاب نہیں ملتی کہیں نہ کہیں اپنی کلینک بھی کھول لیتے ہیں, تھوڑا بہت گزارا چل رہا ہے. بالکل ایسے. لیکن باقی پروفیشن میں اگر آپ انجینئر بن جاتے ہیں یا آپ یہ کر لیتے ہیں پروفیشنل کوئی اور کر لیتے ہیں, لائر کو بھی کہیں نہ کہیں مطلب آپ وکیل کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن بزنس ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں یا انجینئرنگ کرتے ہیں باقی سے جب پروفیشن میں نہیں جاتے تو بہت سی مشکل ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی یوتھ اس وقت خیبر پختونخوا میں چاروں پروونسز میں, اور تقریباً ہر ضلع میں یونیورسٹی ہے. پہلے یونیورسٹیاں ہوتی تھیں بھائی پشاور میں یونیورسٹی ہے تو لوگ ٹریول کرتے تھے, کوئی نہیں کرتا تھا. اب تو گھر کے دروازے پہ یونیورسٹی ہے, بس ہر بندے کے پاس ماسٹر ڈگریز موجود ہیں اور ایجوکیشن ہے, اور لوگ بہت مطلب ہے کہ اور حکومت کے پاس جو ہے نا حکومت کو بھی دیکھیں جابز دینا چاہیے. میں بھی بتاؤں کہ میں وابڈے کی ابھی رمضان کے مہینے بریفنگ لے رہا تھا جی. اس وقت جو ہے تقریباً 24,000 پوسٹ ہمارے پاس وابڈے میں, ٹھیک ہے. اچھا. اس میں 14,000 خالی پڑی ہیں. پڑھنے بھی جا رہی نہیں, کوئی کسی کو تو لگا دو نا, ایسی کر دو یار جو میرٹ پہ ان کو لگا دو. کوئی 14,000 فیملی تو کھپ جائیں گے نا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھا باقی ڈپارٹمنٹ کہیں پہ 100 خالی جو خالی ہیں ان کو تو اس سے تو حکومت بچت نہیں. اگر آپ بولیں حکومت کی بچت اس نوکری سے ہوئی, دیکھیں وہ ڈپارٹمنٹ اگر آپ کو ٹیم چاہیے 10 لوگوں کی, آپ کو دیں 2 بندے تو آپ کیا پرفارم کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. بالکل. تو چیزیں ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ فل اپ کرنے چاہیے. جو چیزیں اویلیبل ہیں ان کو تو کم از کم اپرچونیٹیز. اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس بڑا اچھا ایک موقع ہے انڈیا وار کے بعد جو ہمیں لوگوں اور دنیا ہماری طرف آ رہی ہے اور ہمیں انگیج کرنا چاہتی ہے چیزیں, تو یہ اپرچونیٹیز اوورسیز منسٹری ہے یا باقی منسٹری کو یہ اپرچونیٹیز اویل کرنی چاہیے. اور اپنے جو یوتھ ہے جو کہ کمپیٹنٹ یوتھ ہے ان کو جو ہے جیسے باہر بھیجیں جابز میں باقی چیزوں میں, تاکہ ہم ادھر ان کی انگیجمنٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین چھوٹا سا وقفے کے بعد فیصل کریم کونڈی صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ڈان کی عید اسپیشل شو میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کونڈی صاحب انفیکٹ ہم نے دیکھا ہے اس ملک کے اندر لوگ جیسے آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ووٹرز بھی اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں, بٹ سیاستدان بھی تو بدلتے رہتے ہیں نا, کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری پارٹی میں کبھی کسی اور پارٹی میں کبھی اپنی پارٹی بنا لی. بٹ کونڈی فیملی ایک پارٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. کوئی خاص بانڈنگ ہے آپ کی, کیا آئیڈیالوجیکل آپ ان کے ساتھ اتنے جیلن ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار دائیں بائیں ہوں گے تو معاملہ گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے نانا شیخ ذوالفقار بھٹو صاحب کیبنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے وزیر تھے.
صحیح. پھر میرے والد صاحب بی بی شہید کے ساتھ رہے ہیں اور ایک چیز چلتی رہی. پھر میں اور میرا چھوٹا بھائی ابھی ہم چیئرمین بلاول صاحب کے ساتھ ہیں. اب بیچ میں جو پارٹی پالیٹکس نہیں تھی, میرے والد صاحب ایک الیکشن لڑے تھے تو اس وقت غیر جماعتی الیکشن سے, جی جی. اور اس کے بعد ہم پیپلز پارٹی میں تقریباً ساری عمر. تو ایک پارٹی کے ساتھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جگہ پہ رہنا میرا اپنا ذاتی ایک رائے ہے کہ بس ٹھیک ہی ہے. دوسری جگہ پہ آپ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. صحیح. میرے کوئی بڑے قریبی دوست پارٹی بدل کے کسی اور پارٹی میں گئے, لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ یہ مشورے ملے, آپ کو بھی ملے؟ جی آپ کو بھی مشورے ملے؟ میں نے کہا نہیں, میرے ساتھ تو بڑے مشورے ملے. مجھے ڈائریکٹ عمران خان صاحب نے بھی آفر کی تھی کہ آپ ہماری پارٹی میں, کیونکہ وہ جب پالیٹکس میں ہی تو ہمارے پاس شکار کھیلے میرے والد صاحب کے پاس آتے تھے ہر سال. علی خان کی طرف آیا کرتے تھے وہ وہاں سے پھر بلوچستان جاتے ہیں. صحیح. تو پرویز ہٹا کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق تھا. صحیح. تو میں کہا دیکھیں ہم نے ایک پارٹی میں ہیں, بس ہار جیت سسٹم چلتا رہتا ہے, اور نئی پارٹی میں اور نئی اس میں ایسے ایڈجسٹمنٹ میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ آفر لے لیتے تو کم از کم علی امین گنڈاپور جیسے شخص کو تو نہ آنا پڑتا سیاست میں. آپ بھی ڈی خان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹکس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ایک فیملی ہوتی ہے. صحیح ہے. ان کے ساتھ آپ اتنا سال گزارے ہیں اور دوسری جگہ پہ ایڈجسٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اتار چڑھاؤ پارٹیوں میں آتا رہتا ہے. یہ تو نہیں, خاندانوں میں بھی آتا رہتا ہے. میرے خاندان پہ خدا خاصہ کل ایک ایسا وقت ہے کہ تو میں خاندان کا نام بدل دوں گا کہ میں کنڈی نہیں ہوں تو میں کوئی اور کا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں پالیٹکس. دیکھیں آپ یہاں پر اقتدار گزرا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا اقتدار گزرا, ہمارے ان کی لیڈر آف اپوزیشن خود تھے, حکومت رہی ہے, صوبائی حکومت تھی, باقی پارٹی پہ گزرے, کوئی گزر جاتا ٹائم, اس میں تو یہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا بھی گزر, سر کسی گزرتا ہے, ایسے نہیں ہے. تو پالیٹکس میں علی امین کی انٹری کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ایک اچھی انٹری ہے یا کیونکہ ایک علاقے کو ریپرزینٹ تو کرتے ہیں جس علاقے سے آپ ہیں اسی علاقے سے وہ ہیں, تو کیا سے انہوں نے امپیکٹ ڈالا اور کیا نام اپنے علاقے کا بنایا انہوں نے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وہ ہیں پالیٹکس میں اور ایک پارٹی میں تھے اور ان کو چیف منسٹرشپ ملی, اور بس وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیف منسٹرشپ ہضم نہیں کر سکے. اگر وہ ہوتے تو ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کی بدقسمت ہے. اگر وہ 5 سال رہتے اور علاقے میں اور زیادہ کام کرتے, اور میں نے ہمیشہ کہا کہ جو بھی کام ہو علاقے کا کام ہو اس میں کوئی بھی روڑے نہیں اٹکائے جائیں. مگر میں کہوں کہ اگر آپ کر رہے ہیں کوئی اور کر رہا ہے, میں کوئی نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے اسٹے آرڈر لے لیں جیسے ایک زمانے میں ہوتا ہے, نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات ہے علاقے میں کام ہو, چیزیں ہوں, کمپٹیشن ہو, پازیٹیو کمپٹیشن ہو, ہیلدی کمپٹیشن ہو, اچھی بات ہے, اس میں ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور انفیکٹ خود اپنی پارٹی کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ لوگ بات کرتے ہیں کہ شاید اب پیپلز پارٹی ایک بیپ مجھے ہمیشہ بڑی ہنسی آتی ہے کہ جب بھی ڈیبیٹ آپ کے چینلز پہ ہوتی ہے پیپلز پارٹی پہ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ پارٹی ختم ہو گئی ہے, لیکن پھر آتے ہیں ڈیبیٹ بھی ہم پہ کرتے ہیں, ہم ختم ہو گئے تو ہمیں جان چھوڑ دو, کسی اور کے پاس چلو, کسی اور کی بات کریں. لیکن اگین پھر بھی کہتے ہیں نا کہ اس وقت دیکھا جائے تو ایک مسلم لیگ نون لیڈنگ رول میں ہے, پیپلز پارٹی نظر آتی تو بی ٹیم کی شکل میں نظر آتی ہے. میں لائٹر موڈ میں ہوں. پیپلز پارٹی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ہے, ان کا جو ہے نا آخری ٹیلنڈر بھی چل جاتے ہیں, انپریڈکٹیبل ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا سندھ میں ہماری حکومت ہے, بلوچستان میں ہماری حکومت ہے, کشمیر میں ہماری حکومت ہے. صحیح. تو 3 مطلب علاقوں میں ہماری حکومت ہے. 2 ہمارے جو ہے وہ گورنرز ہیں, 3 گورنر, جی بی میں بھی ہمارے گورنر ہیں. صحیح. اور ابھی آپ دیکھیں کہ حکومت بھی جو ہے وہ ہماری رحم و کرم پہ ہے. صحیح. مطلب ہے کہ اگر ہم حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں تو بہت ہی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے بغیر پاکستان کی پالیٹکس نہیں چل سکتی. اس کے بغیر لازم دیکھیں پچھلے 16 مہینے جب عدم اعتماد ہوا, آپ مجھے بتائیں کہ مین رول کس نے تھا؟ کہ پیپلز پارٹی نے تھا. کیا مسلم لیگ والے ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں تھا کہ ممبر کہاں ہیں, کدھر آ رہے ہیں, کدھر نہیں آ رہے, کس ساتھ کیا وہ بات چیت ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھیں 26 امینڈمنٹ, جب ساری حکومت تھک گئی تو انہوں نے چیئرمین بلا بھٹو زرداری صاحب کو ٹاسک دیا کہ آپ یہ جو ہے وہ پاس کروائیں. اور آپ نے دیکھا ان کی میٹنگز لگاتار انتھک میٹنگز کی. مجھے یاد ہے کہ حیدرآباد میں ہم تھے اور ہمارا جلسہ تھا, وہ میٹنگ گزار کے آئے, حیدرآباد میں جلسہ کیا, پھر واپس مولانا فضل الرحمان کے اسی رات کو ہم دوبارہ واپس پہنچے, اور آپ نے دیکھا کہ 26 امینڈمنٹ کو بھی جو ٹاسک دیا تھا وہ پورا کیا. مجھے بریک کے لیے کہا جائے, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری گفتگو اس وقت ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب سے. کنڈی صاحب 27ویں بھی خیر آ گئی اور اب کہا جا رہا ہے کہ شاید 28ویں بھی ہے, لیکن وہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی اس کے فیور میں نہیں ہے. تبھی تو بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ NFC وارڈ ہو یا باقی چیزیں ہوں وہ نو گو ایریا. 27 امینڈمنٹ آئی تو ہماری CC کی میٹنگ ہوئی, تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے CC کی میٹنگ بولی, ہر ممبرس کو سامنے وہ ڈرافٹ رکھا اور ان سے اپنی رائے مانگی, اور
2 दिन OCC की मीटिंग हुई, हर मेंबर ने मतलब है कि अपनी राय दी, उसमें से हमने कुछ चीज़ों को ड्रॉप किया, कुछ को अमेंडमेंट की, कुछ को हमने पास कर दिया। सही। और अब 28 अमेंडमेंट ऐसे है कि हर बंदे की जेब में 28 अमेंडमेंट मौजूद है। सही। आपके पास अपना एक ड्राफ्ट है, मेरे पास अपना ड्राफ्ट है, और ये डिबेट है टीवी पे। कभी कभी देखें वो टेस्टर लगाते हैं, अभी वो देखें वो सुबह वाली बात किधर चली गई, बड़ी आपने टीवी में बड़े गर्म किया होता, सुबह बंद रहे हैं, वो अब तो ऐसे गवर्नर हाउस में भी तो होती रही है ना सर। तो वही है ना, वो टेस्टर लगाते हैं कि यार देखे कि नब्स अच्छा कितनी तेज चलती रिएक्शन है। क्या आता है। हाँ, तो नॉर्मली टेस्टर लगाए जाते हैं कैसे, तो वो टेस्टर लगाता कौन है वैसे कोटी साहब? आप लोग ही लगाते हैं टीवी पे शुरू, आप टीवी पे शुरू हो जाते हैं भाई इस पे आप। हमारे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनके भी आके कान में कोई कहता है। नहीं, आप लोग जो है ना वो एक वो शुरली छोड़ देते हैं, आप डिबेट करो इसके ऊपर। ठीक है। आपको देख के बाकी चैनल कहते हैं यार ये कर रहे हैं कोई शायद, तो वो दूसरे चैनल पकड़ लेते हैं। क्या वाले इतने बोले हैं कि हमारी बात पे डिबेट शुरू करेंगे या उनके कान में कोई और आके कहता है? नहीं, अगर आप मुझे एक सवाल करेंगे जी आपके सूबे के मुतालिक क्या अच्छा, ख्याल है, तो फिर डिबेट चल पड़ती है। फिर आपके पास पैनल में और बैठेंगे वही। तो अब जो 28 अमेंडमेंट है अभी तक हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर नहीं हुआ। सही। और नॉर्मली देखेंगे अगर आज या कल या साल बाद जब भी आएगी तो 28 अमेंडमेंट होगी, तो जब ड्राफ्ट शेयर होगा तो उसके बाद जो है ना चीज़ें, अब ये चीज़ें हो रही है कि ये देखें सूबे हो सकते हैं, NFC अवार्ड हो सकता है, फलाना हो सकता है, देखते हैं आप भी सवाल करते हैं, आप पूछने की आ रही है पार्टी से क्या राय हो सकती है। सही। मैं अगर एक राय दूंगा, एक कहूँगा कि ये ज़ाती मेरी राय है, एक कहूँगा कि नहीं ऐसे होना चाहिए, तो बोलेंगे शायद ये पार्टी की राय है। तो चेक कर रहे हैं कि यार क्या क्या चीज़ कैसे हो सकती है, तो वो चीज़ें चेक की जाती हैं कि किस पे। वैसे इंतजामी यूनिट अगर छोटे हो जाए तो हर्ज तो नहीं है। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में हुए, इंडिया में हुए, दुनिया की तुर्की की मिसाल लोग देते हैं। इंतजामी यूनिट छोटे हो जाएंगे तो मामला तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, लोगों के मसाइल हल होंगे। आपके पास इतने वसाइल हैं, आप जब नए ज़िले बनाते हैं तो उसके लिए वसाइल है नहीं। आपके अपने इलाके में टांग ज़िला बना था ना, बिल्कुल ऐसे। आज तक उसकी तहसील नहीं है, टांग हेडक्वार्टर में बैठने की जगह नहीं है। सही है। मैं समझता हूँ चाय पिलाने की जगह भी किसी मेहमान की नहीं होगी। बिल्कुल सही है। कितने सालों में वो ज़िला बना है? अब तो घूम गए, वहाँ पे सर्किट हाउस होता है, वहाँ पे कोई और सरकारी इमारत होती, चीज़ होती। और आप अब सूबा बनाएंगे तो सूबा बनाना तो बड़े आसान बात है, ऐलान करना, उसके लवाजमात पूरे करना, आपने उनको सेनेट की सीटें देनी है, आपने NFC उनको करना है, आपने वहाँ पर सेक्रेटरीट CM के बनाने हैं, आपने गवर्नर हाउसेस बनाने हैं, आपने पूरा एक सिस्टम बनाना है ना। सही। और वो खरबों रुपए इधर हम जो है ना लाखों और करोड़ों पे लड़ रहे होते हैं कि ये मेरा हिस्सा बनता है। तो ये शेयर जब आप देंगे सूबों से काट के, या तो फॉर एग्जांपल आप कहेंगे KP का सूबा दूसरा बन रहा है, तो KP के शेयर को 50-50 करेंगे या बाकी सूबे भी देंगे, इस तरह बलूचिस्तान या उसके। तो मैं हमें इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में हम नहीं है कि हम सूबे बना सकते हैं। फ्यूचर में शायद हो तो फिर देखा जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आ जाता है अगेन लाइटर साइड पे, अपनी पार्टी में तो आपके रहनुमा सफदरदारी साहब भी एक रोल मॉडल हो सकते हैं, बिलावल साहब भी, मोहतरमा भी रही हैं, बट दीगर पार्टियां भी तो हैं ना। तो कोटी साहब समझते हैं कि यार फलां बंदा बड़ा तगड़ा आदमी है, बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, काश हमारी पार्टी में होते। तो कुछ और लोगों से भी इंस्पायर हैं कि नहीं? देखिए मुख्तलिफ उसमें जो है हमने देखा है कि मुख्तलिफ पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, वो भी होते हैं। कोई एक आध नाम तो ले लेना सर कि फलां बंदा अगर पीपल्स पार्टी में होता तो हमारी टीम और तगड़ी हो जाती। देखिए पीपल्स पार्टी के पास अच्छी तगड़ी टीम है, और जब पीपल्स पार्टी आप हमें लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो इस्लामाबाद में चहल पहल होती है, रौनक होती है, चीज़ होती है, और बाकी जब पार्टी की हुकूमत खामोशियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। मैं खुद इसमें रहता हूँ ये मसले के लिए में, तो मैं हमारे दौर में जब हमारे चीफ कुर्शी शाह साहब होते थे तो उसकी ड्यूटी होती है हर मिनिस्टर को, हमें हर हफ्ते सेशन जब होता था तो चेयर पर होती, PM हाउस में भी खाने हो रहे होते थे, आप भी किसी में आ जाते, कभी कोई मिनिस्टर खाना कर रहे, कभी कोई, मतलब है कि रौनक लगी रहती थी। तो मुस्लिम लीग वालों से कहता हूँ, मैंने कहा मैं तो तकरीबन 16 महीने वो हो गए, अभी 2 साल ये होने हुए, मैंने मस्जिद निकले फिर लॉन में कोई टेंट लगते हुए नहीं देखा कि आप लोग भी कोई कुछ। और फिर ये सोशल हो जाए वो भी। और हमारे दौर में देखें जब मिनिस्टर कम्युनिटी थी तो हर घर के बाहर गाड़ियाँ होती थी, मतलब कोई काम के लिए आ रहा है, किसी और के साथ काम है, तो चीज़ें उनका अपना एक स्टाइल होगा, मे बी PMLN का अपना एक स्टाइल, जो मैंने देखा कि मैंने कहा यार आप लोग शायद हल्के में हमसे बहुत ज़्यादा जाते होंगे कि लोग इधर नहीं आते हैं। तो लेकिन इसमें देखें माजी में मैं देखूँ कि पॉलिटिशियंस जो थे ना, जब हम वालिद साहब के साथ जब छोड़े हुए थे 90 की असम्बली होती थी, उससे पहले जो असम्बली होती थी लोग डिबेट सुनने जाते थे असम्बली में। इसमें कोई शक नहीं है कि जी आज फॉर एग्जांपल मुफ्ती महमूद बोल रहे हैं, वली खान बोल रहे हैं, कौसर नियाजी बोल रहे हैं, एतजाज हसन बोल रहे हैं, रज़ा रबानी बोल रहे हैं, चले हम उससे कुछ सीखेंगे, तारीखी चीज़ें होंगी। अब तो आप असम्बली जाने से भी मतलब है कि आपने तो बहुत कवर किया, मैं खुद करता हूं, लेकिन अब असम्बली आप मुझे बताएं कि आप अपने बच्चों के साथ असम्बली नहीं जा सकते।
یقیناً ایسے آپ ان کو وزٹ نہیں بار بار شاید وزٹ کریں سیشن نہیں دکھا سکتے وہ. لیکن ان میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جو آج بھی موجود ہے، فرید اللہ بابر صاحب اور نظر ربانی صاحب، وہ یہ برین تصور ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کا، لیکن وہ آج پارلیمان کا حصہ نہیں ہے، بٹ پارٹی کے ساتھ ہیں کہیں ابھی بھی. پارٹی کے ساتھ ہیں، پارٹی کے ساتھ ہمیشہ اس میں سی کے ممبر بھی ہیں، آتے بھی رہتے ہیں. رضا ربانی صاحب نے ایک لمبا چوڑا ٹینور سینڈ کا جو ہے وہ چیئرمین بھی رہے ہیں. چیئرمین بھی رہے ہیں اور بڑا لمبا چوڑا ٹینور گزارا. انہوں نے 18th امینڈمنٹ میں بڑا امپورٹنٹ ایک رول پلے کیا. فرد اللہ بابر صاحب نے بھی بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا اور پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ کافی انہوں نے ان کے ترجمان بھی رہے ہیں، آفیشیل ترجمان بھی رہے ہیں جب وہ پریزیڈنٹ تھے. ایج کے ساتھ ساتھ بابر صاحب بھی مطلب ہے کہ اب مجھے نہیں پتا ان کی ایج ہے، لیکن چیزیں ان کی جو ہے نا وہ اتنی ضرورت کتابیں لکھ رہے ہیں سر. ہاں نہیں مطلب ہے کہ وہ ایکٹیو پالیٹکس اور چیز ہوتی ہے نا کہ آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہیں. اور اس طرف دیکھیں سینئر جو ہیں وہ ریٹائر ہوتے جاتے ہیں، جونیئر ان کی اسپیسز جو ہیں. خورشید شاہ صاحب کتنے ایکٹیو، ہم جب آئے تھے پارلیمنٹ میں خورشید شاہ صاحب سمجھے کہ وہ مطلب ہے کہ ہر وقت گھوم پھر ہر فرنٹ پہ نظر آتے تھے. بالکل. اب ان کی جو ہے نا وہ ایج کے ساتھ ساتھ اور بیماری کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک ہوتا ہے کہ اب اس دفعہ میں بڑی خوشی ہوئی تھی جب میں اس کو دیکھا تو پہلے سے کافی بہتر تھے. بالکل ایسے بہتر تھے اور جو ہے نا وہ تھوڑی سی بھی ان میں جو ہے آکسیجن آتی ہے تو پھر وہ آ جاتے دوبارہ اپنے پرانے فارم میں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، مجھے بریک کے لیے کہا جائے، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے اور گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری گفتگو اس وقت ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب سے. کنڈی صاحب تھوڑی سی اگین کچھ آپ کی ذاتی زندگی میں بھی گھستے ہیں نا، یقینی طور پہ فیملی والے ہیں، شادی سر کوئی پسند وسند کی یا گھر والوں نے کہا کہ جی آپ کی شادی ہم وہاں پہ کر رہے ہیں تو آپ نے بھی کہا جی اب بابا نے کہا تو بس ٹھیک ہے؟ ہماری زیادہ ہماری جو ہے نا فیملی کے اندر پالیٹکس بھی ہوتی ہے اور شادی بھی ہوتی ہے. کہاں انگلستان کے پڑے ہوئے بٹ ٹپیکل اپروچ وہی کہ جب ابا نے جو کہہ دیا. میں انگلستان پڑھوں، میں بتاؤں کہ جب میرے والد صاحب جو دادا تھے 1932 میں اس نے بار لاء کیا تھا. اس کے بعد 1932 میں وہ ڈپٹی اسپیکر بنے تھے. صحیح. اس سے پہلے انہوں نے بار لاء کیا تھا. ٹھیک ہے. اب مجھے پتا ہے کہ اس زمانے بار لاء تو بندہ وہ شپ پہ جاتا ہوگا نا. یقیناً ایسے وہ تو بیفور پارٹیشن کی بات ہے نا وہ تو میرے خیال میں، اور اس کے بعد یقینی طور پہ تو بدل جب وہ بنے 32 میں تو مطلب ہے کہ وہ شاید 31 میں کر کے آئے ہوں گے. ہاں یقیناً ایسے. اور پھر کوئی 26-27 میں گئے ہوں گے. ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہو تو نہیں بس جدھر بھی جائیں تو خاندانی روایت تگڑی ہیں، اس کے سامنے آپ نے سر خم کرنا ہوتا ہے بس. نہیں ہم نہیں، بس ہمارے ایک وہ ہے اس پہ کبھی دوسری طرف سوچا ہی نہیں. اچھا، لیکن اب بھی بدلاؤ نہیں، ایسے ہی چل رہا ہے سب کچھ. چلتے ابھی تو چل رہا ہے. صحیح ہے. ابھی ہمیں یہ فرق ہوا ہے کہ ہمارے پہلے فیملی میں آپ کو پتا ہے، آپ تو ہمارے فیملی سے نک نیم ہوتے تھے ہر بندے. بالکل ایسا. اب وہ نک نیم ختم ہو گئے، باقی چل رہا ہے. اچھا وہ چل رہی ہے. میرے والد صاحب اور چچے جتنے بھی تھے ان تک تو چل رہا تھا. ہمارے اس میں جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. لیکن آپ ماشاءاللہ خوبرو آدمی بھی ہیں، مطلب محفلوں کی جان تصور ہوتے ہیں، اور آپ کے حلقہ احباب میں بھی جہاں پہ بہت سے لوگ اور بھی ہیں بٹ خوبصورت خواتین بھی بڑی میں نے دیکھتا ہوں، تو بھابھی تھوڑی سی تھریٹنڈ فیل کرتی ہیں کہ جوان آدمی ہے، خوبرو ہے، محفل کے اندر خواتین بھی ہیں تو کہیں بدک نہ جائیں. دیکھیں اعتماد بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہتھیار بھی ڈالے ہوئے ہیں. سیاستدانوں کو آپ کہتے ہیں کہ فیملی کو ٹائم دیتے نہیں دیتے، وہ اتنا انہیں ہتھیار ڈالنے کے یہ جو ہے نا ان کے ساتھ بحث کرنے فضول ہے، کوئی چیز نہیں ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ کچھ مردوں کے جیسے واپس آئے تو موبائل چیک ہو رہے ہوتے ہیں تو گورنر صاحب کا موبائل بھی میسج لیتی ہیں تو چیک کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اس کا کوئی پاسورڈ نہیں ہے گویا کہ جس وقت وہ چاہے. وہ میری بیٹی، اس کو میرے پاسورڈ کا پتہ ہے، اس کو میری اچھا. تو آج کل تو بچے بڑے تیز، ان کو مجھ سے زیادہ موبائل سسٹم یوز کرنا آتا ہے، چیزیں آتی ہیں. صحیح. تو انفیکٹ فیملی کے اندر آپ کی بچوں میں بھی کچھ ہیں کہ جنہوں نے اسی کو آگے لے کے چلنا ہے کہ والد صاحب کیونکہ پالیٹکس میں ہیں تو جب یہ بھی ریٹائرمنٹ کی طرف جائیں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا اپنا شوق، اگر آپ کو شوق ہو آپ کو مجبوری نہیں لے جا سکتی. تو ہے فیملی میں کچھ ایسا؟ فی الحال تو نہیں ہے، فی الحال تو سچ کیا بن رہے ہیں سر؟ وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں؟ نہیں، میرے تو فی الحال ایک بیٹی ہے، وہ ابھی اے لیولس کر رہی ہے. اچھا اچھا. اور میرے بھائی کے بچے ہیں، وہ چھوٹے مطلب اسکول گوئنگ ہیں. ایسے ایسا دیکھیں یہ جب آپ جس کے جو فیلڈ ہو، اگر آپ کو کوئی بچہ کہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، آپ مجبوری کے تحت اس کو نہیں کر سکتے. اور سیاست ایک ایسی چیز ہے اور ایسی بیماری ہے جو مجبوری کے تحت آپ نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو پھر وہ کہتے ہیں تبلیغ کی طرح عمر دینی پڑتی ہے. اس میں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ رات کدھر ہے، دن کو کدھر ہیں، فونیں آ رہی ہیں، تھانہ ہے، کچہری ہے، فلاں گرفتار ہے، فلاں ہے، رات 12-1 بجے بھی یہ ہے جی تھانے میں کھڑے ہیں پولیس. یہ ہماری جو لوکل پالیٹکس ہوتی ہے جو ہے سب. تو آپ کو لگتا ہے کہ نئی جنریشن کا ٹیمپرامنٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ اتنا ٹائم دے پائے؟ میرے خیال میں یہ بھی لگتا ہے آپ کو. دیکھیں ہمارے علاقے کے بھی سچویشنز بھی ایسی آ چکے ہیں کہ پالیٹکس کرنا، موومنٹ کرنا، آپ دیکھیں جو حالات اس ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ
خدا کرے گا انشاءاللہ فیوچر میں اللہ ٹھیک ہوں گے. لیکن اگر کسی نے پالیٹکس کرنی ہے, جس نے جو کرنا ہے وہ آئے میدان میں, کوئی مانا تو کسی کو نہیں ہے, آتے ہیں لوگ. وسائل بھی چاہیے, آپ کو ٹائم بھی دینا پڑتا ہے. دیکھیں ویسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے بچوں نے ان کی لیگیسی فالو کی ہے, پالیٹکس بھی کی ہے, چیزیں بھی کی ہیں, یا ان کا جو بھی بزنس ہے اس کو آگے لے کیجیے. اور میں نے ایسی جگہ بھی دیکھے ہیں جہاں پر ان کے بزرگوں کے جانے کے بعد فل سٹاپ لگ گیا. صحیح. اس کے بعد فیملی کو جانتا بھی کوئی نہیں. مطلب ہے کہ جو پالیٹکس ہو یا کسی بزنس میں بھی ہو, چیزیں بھی بالکل ایسے کچھ لوگوں نے اس سے زیادہ آگے بڑھا ہے اور کچھ لوگوں نے مطلب ہے کہ اس کا ڈاؤن فال ہوا ہے. صحیح. تو یہ چیزیں قسمت بھی ہوتی ہے اور اپنی محنت بھی ہوتی ہے اس کے اندر. صحیح. اور تھوڑا سا کوئی ہے کہ یار علاقے میں فلاں چیزیں ہیں جو میرے گول سے کچھ ایسے ہوں جو اچیو ہوئے ہوں, کچھ ایسے ہوں جو کنڈی صاحب سمجھتے ہوں کہ یار ابھی بھی میں سیاست میں ہوں, پھر ایک موقع ملا, تو یہ وہ ایریاز ہے کہ جہاں میں لوگوں کی نہیں موقع خدا کرے گا ملیں گے. لیکن میں اس وقت جو میرے جو ٹارگیٹ ہے, میرے 2-3 مین جو ایشوز ہیں, میں فوکس ہے میرا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو علاقے میں چشمہ لفٹ کینال کا ایک چیز ہے. صحیح. دیکھیں ہمارا صوبہ بھی اس پہ خاموش رہتے. اب دیکھیں پنجاب اور سندھ میں پانی کی لڑائی تھی, نہروں کی. صحیح. نئے نہروں کی لڑائی تھی, اپنا حصہ لے لیا, باقی ایڈیشنل پہ لڑائی تھی. صحیح. 1991 ایکارڈ کے بعد ہمیں تو اپنا حصہ ہی نہیں ملا ابھی تک. جائز حق تھا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہمارا جو ہے چشمہ لفٹ کینال چونکہ ہمارے صوبے میں جو شیئر ملے گا وہ ڈی خان کو ملے گا. بالکل ایسے ہے. ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں شاید یہ چیزیں طے ہوئی تھی میرے خیال میں. نہیں, یہ 1990 کا جو پانی کے کارڈ نواز شریف کے دور میں, اس دور میں نیا کارڈ ہوا تھا. بالکل ٹھیک. دیکھیں کچی کینال جو ہے وہ بلوچستان میں کمپلیشن پہ ہے, رینی کینال جو ہے سندھ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے, تھل کینال پنجاب کی کمپلیٹ ہو چکی ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا مشرف دور سے شروع ہوئی تھی. بالکل ایسے یاد ہے. اور مشرف جب ڈی خان آیا تھا, بالکل ٹھیک ہے, اس وقت سیاستدانوں کی لڑائی میں آپ کو یاد ہوگا اس اسٹیج پہ اسی پاسامہ کون, اس کو بریفنگ نہیں دی گئی تھی اور نہر بنی تھی. تو اس نے کہا جب کالا باغ بنے گا تو آپ کی نہر بنے گی. بھی کالا باغ تھا تو ہمارا کیا ہوا سماج 1991 ایکارڈ کے بعد کا پوچھا. بالکل تو اس وقت سے ہم لگے ہیں. اور ابھی پچھلے 16 مہینے کی حکومت میں بھی اس کو ہم نے وہ کیا, ایکنک اور CWP ایکنک کی تک لے کے. ٹھیک ہے. ابھی ہم لاسٹ اسٹیج پہ ہیں اور ہوپ فلی انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو اگلی عید سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کا ٹینڈر لگا لیں گے. صحیح. اور پھر یہ ہوگا کہ کم از کم یہ جو کینال ہے ڈی خان کی, اب ایک کینال سے ہماری 5 شوگر مل لگ گئی ہیں. صحیح. تو دوسری کینال سے اگر 4-5 اور شوگر مل جائیں گے, لوگوں کو روزگار مل جائے گا, ایک سبز انقلاب آ جائے گا. اور دوسرا مین جو میرا پروجیکٹ ہے وہ ہے ڈی خان نیو ایئرپورٹ. اچھا, نیو ایئرپورٹ. ہم جب بچے ہوتے تھے تو ڈی خان کی دیواروں پہ سنتے تھے کہ ڈی خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے. ایک دفعہ ہوا تھا بی بی شہید کے دور میں جب لغاری صاحب اس کو ڈیرہ غازی خان لے گئے تھے. بالکل ایسے یاد ہے مجھے کہ بالکل. پھر میں نے پچھلے 16 مہینے کی حکومت میں ڈپٹی اسپیکر ٹائم میں نے کوشش کی ہم بنائیں. صحیح. تو اس وقت پشاور لاہور کوئٹہ یہ ایئرپورٹ رینوویٹ ہو رہے تھے. صحیح. اور بے نظیر آباد بن رہا تھا. تو سول ایویشن نے کہا کہ ہم بالکل ہی ٹائٹ اپ ہم نہیں ہو سکتے. اب تھوڑا سا ان کا ہے تو اب ڈیر اسماعیل خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ نیو الائنمنٹ کے ساتھ بنے گا نئی جگہ پہ. صحیح. اور سکھر ایئرپورٹ, یہ 2 ایئرپورٹ جو ہے وہ اپگریڈیشن ہو رہے ہیں. لیکن ہم ڈی خان کا جو ایئرپورٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹول پلازا جو یارک ہے, اس کے ساتھ ہم نے زمین کی سیکشن 4 کرائی ہے 1600 ایکڑ کی. ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ اب بورڈ میں جانا ہے. اب ہوپ فلی ہے بہت جلد اس کو ہم بورڈ میں لے کے جائیں اور اس کو ہم اپروو کریں اور ہم اس پہ کام شروع کریں. صحیح. تو یہ 2 دیکھیں چیزیں ایسی ہیں کہ آپ. اور تیسری چیز جو میں ابھی کرنے جا رہا ہوں وہ چیئرمین صاحب کی مہربانی کی وجہ سے ہمیں فنڈ ملا تھا 1 ارب روپے, جو فلڈ میں جو بڑا مشہور زمانہ فنڈ ہے کہ جو ہماری اتحادی حکومت نے چیئرمین کو دینا تھا 7 ارب روپے جو وعدے ہوئے جو پچھلے. ہاں. اچھا, وہ وعدہ ابھی تک وفا نہیں ہوا. وہ ابھی وفا ایسے ہوا کہ ہمیں جیسے ملے وہ ایسے ہوتا تھا کہ ہمیں اپریل مئی میں دے دیتے تھے, پھر کہتے جون میں لیپس ہو گیا. اچھا. اس وقت میں فنڈ لیا فوراً میں سندھ شفٹ کر دیا تاکہ لیپس نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا چیئرمین صاحب نے کہ آپ کے علاقے میں فلڈ آیا تو آپ اس میں یہ سندھ سٹائل کے جو کہ سولر ہاؤسز بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں. تو ہم نے زیادہ 2500 گھر بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس چیز کو ختم کیا. میں نے کہا مجھے ایسے UT ہاسپٹل بنا دیں جو گردوں کا چل رہا ہے وہاں پہ. صحیح ہے. جو سندھ میں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے انشاءاللہ اس کی منظوری لی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اس کے یہ 3 پروجیکٹس ہمارے اس پائپ لائن میں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی سے پہلے ان تینوں پہ انشاءاللہ ہم کام شروع کریں. صحیح ہے. لیکن سرائیکی بیلٹ کے کچھ سیاستدان ہیں وہ ایک یہ بھی سوچ رکھتے ہیں کہ الگ ایک صوبہ بھی ہونا چاہیے, اتنی بڑی آبادی ہے. تو کنڈی صاحب کے ذہن میں یہ سوچ بھی ہے کہ اگر نئی شناخت مل جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے. ادھر بھی ٹیلنٹ پہ ادھر بھی ٹیلنٹ پہ. تو شاید ہم آئے نا اس میں. ادھر پشاور سے ہم ٹیلنٹ پہ, جب ہمارے پاس چیزیں آتی ہے نا ٹیل اینڈ کا ذمہ دار ہمیشہ خوار ہوتا ہے. بالکل. ادھر بھی ہم ٹیلنٹ پہ ہیں. ادھر تو کچھ نہ کچھ ہمیں پہچان گئے, ہم کوئی گورنر بن گئے, کوئی چیف منسٹر بن گئے, پتہ چلے کہ ڈی خان بھی تو ہے. ادھر پہچان کرانے 50 سال اور لگیں گے.
تو آخر میں پروگرام میں کوئی ریگریٹ ہوتا ہے لائف میں کہ یار اتنا بڑا کریئر، کچھ ایسی چیزیں تھی کہ یار بڑا مزہ نہیں آیا، یہ کاش ایسا ہو جاتا تو بہتر تھا، تو کوئی ریگریٹس ہیں کونڈی صاحب کے؟ دیکھیں ریگریٹس ہمارے پاس یہ ہے کہ کاش ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم جب پالیٹکس میں آئے اور ہمارے جب پارٹی کی دور چیزیں آئیں تو ہمیشہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو، اپنے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو اپنے علاقوں میں لے کے جائیں اور اسکیمیں اناؤنس کروائیں. بالکل ایسے. اور جب سے ہمارے اقتدار ہے 2008 سے آپ دیکھیں جب بھی ہم پلان کرتے ہیں کچھ تو سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہم کسی کو لے کے نہیں جا سکتے. ہم خود بھی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے اسٹاف کے ساتھ، سر نہیں جانا یہ ہو رہا ہے. ہم نے کہا یار ہمارا علاقہ ہے. اب بولیں گے یہ وہ ڈپٹی اسپیکر بن گیا تو اب وہ عید پہ بھی نہیں آتا اور گورنر بن گیا دیکھو عید پہ لوگوں سے بھی نہیں ملتے. تو یہ چیزیں بڑا وہ کرتے ہیں اور یہ بہت سی ایسی چیزیں جو شاید اسلام آباد میں آپ کو اور مجھے پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ ادھر کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں. کیا امام میں بیٹھے بندے کو نہیں پتا کہ خان سٹی میں بیٹھ کے پتہ نہیں ہوتا کہ یار کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آئے نا تو اللہ کے جیسے ہم کہتے ہیں بس اللہ کے حوالے خدا خیر کرے گا جیسے. لیکن چیزیں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بڑا کلوزلی آپ یہاں پر بریفنگز میں واچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بریفنگز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ چیز ہے یہ چیزیں. تو وہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پرائم منسٹر کو وزٹس کراتے، لیڈرشپ کو لے جاتے، بہت اور زیادہ اسکیمیں چیزیں کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی چیزیں ہوں ہمارے اوپر سے گزر کے نہیں جا سکتی. ہم ایک ایسے اسٹریٹجیکلی ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جو چاہے وہ موٹر ویز بنے گی، چاہے وہ ریلوے ٹریک بنے گا، جو چیزیں بنے گی وہ ہم سے گزر کے جائیں گی. بہت شکریہ فیصل کریم کونڈی صاحب، گورنر خیر پختونخوا ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین یقینی طور پہ آج کی گفتگو آپ نے بھی انجوائے کی ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.